اللہ سورہ آل عمران آیا نمبر 64 سے لے کر 74 تک ہوگا۔ دعا فرمائے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے بات یہاں چھوڑی تھی کہ عیسائیوں کو جب یہ کہا گیا کہ پھر آ جاؤ میدان میں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، نہیں کل طرح سے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، میں اپنی جان کو لاتا ہوں، تم اپنی جان کو، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَجَعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت نازل ہو۔ تو اس سے پھر وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے اور آپ سے مناظرہ بھی، تو ہم جزیہ دیتے ہیں، آپ ہمیں اپنی زیر سایہ رکھ لیں۔ اس کے بعد پھر نبی کریم پڑھیے صلی اللہ، جب وہ ہار گئے، شکست کھا گئے، سرنڈر کر گئے، تو اللہ نے فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، تعالو، آ جاؤ، الی کلمۃ، ان باتوں کی طرف، ان کلمات کی طرف، ان عقیدوں کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو تم میں اور ہم میں برابر ہے، جو تم میں اور ہم میں برابر ہے، ان مشترکہ باتوں پر آ جاؤ جو تم میں اور ہم میں ایک جیسی ہیں، جن کا کوئی اختلاف وہ کون سی ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ عبادت صرف اللہ کی کریں گے، بولیے عبادت صرف اللہ، اور دوسری وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور کسی شے کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تورات میں بھی عقیدہ یہی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی عقیدہ یہی لکھا ہوا ہے، اور قرآن کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ عبادت صرف۔ اب آپ یہاں سے ایک اصول یاد رکھ لیں کہ جب کسی غیر کو دعوت دینی ہو تو پھر اعتراض کر کے نہیں، بولیے اعتراض کر کے نہیں۔ یہ ہماری جو آپ لوگوں کی پنچایت ہوتی ہے نا چودھریوں کی، اس میں یہ بڑا خوبصورت بات ہے کہ جب آپ نے کسی کی صلح کرانی ہو تو پھر آپ کہتے ہو یار پچھلیاں چھڈو، پچھلیاں چھڈو، وہ جنیاں پھوڑاں گے انہی گل ود جائے گی، گل ہوں اگے تو شروع کرو، کیونکہ گل صلح والی کرنی ہے، اختلاف والی کوئی گل ہے۔ تو جب آپ نے دعوت دینی ہے، کسی کو ساتھ ملانا ہے یا کسی کے ساتھ چلنا ہے، تو پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اختلاف کی بات ہے، پھر ان باتوں کا ذکر کرو جو جن میں اختلاف نہیں ہے، بولیے جن میں اختلاف نہیں ہے۔ میں پچھلے سال پشاور میں 4 محرم کو تقریر کرنے گیا، تو وہاں بہت بڑا مجمع تھا اور اس میں شیعہ بھی بہت سارے تھے، تو میں نے وہاں ایک بات کی، تو مسجد میں بیٹھا ہوں، ایس ایچ او صاحب جب میرا ٹائم ختم ہوا تو انہوں نے کہا جی شاہ صاحب آدھا گھنٹہ اور تقریر کریں۔ میں نے کہا بھی یہ تو پہلا ایس ایچ او ہے، وہ سیکورٹی پر آئے ہوئے تھے جلسہ ختم کرانے کے، ٹائم ہو گیا ختم، مگر اس نے کہا جی آدھا گھنٹہ اور تقریر کریں، اگر یہی تقریر پورے ملک میں ہو جائے تو پورے ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ میں نے وہاں ایک بات کہی تھی، میں نے کہا بھئی حضرت علی پاک کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آؤ مولا علی کو جج بنا لو، مولا علی کو جج بنا لو، کیونکہ حضور نے خود فرمایا وَأَقْضَاهُمْ علی، میری امت کا سب سے بڑا جسٹس علی ہوگا۔ میں نے کہا مولا علی کی عدالت میں تم بھی آ جاؤ، ہم سنی بھی آ جاتے ہیں، جو فیصلہ وہاں سے ملتا جائے ہم قبول کرتے جائیں گے۔ آگے دیکھو کہ حضرت علی ہاتھ باندھ کے صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، آگے دیکھ لو حضرت علی حضرت عمر کو بیٹی کا رشتہ عطا فرما رہے ہیں، آ کر دیکھ لو کہ حضرت علی کی شادی ہے اور خرچہ حضرت عثمان اٹھا رہے ہیں۔ جب یہ میں نے باتیں کی، اس کے بعد میں نے کہا بھئی حضرت حسین سے فیصلہ کراؤ، حضرت حسین پاک کی رضا کدھر ہے؟ وہ سارے پھر میں نے دلائل دیے، آگے پھر صحابہ کی رشتہ داریاں بیان کی، تو وہ ایس ایچ او صاحب بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں اس کو تقریر کہتے ہیں، اور اگرچہ جلسے کا ٹائم ختم ہے پر آدھا گھنٹہ آپ اور کریں۔ میں نے کہا جی میری زندگی میں بھی پہلا ایس ایچ او ہے جو کہہ رہا ہے تقریر اور کرو۔ میں کہا ساڑھے پنجاب والی تو گرفتار کر لیندی ہے، وہ کہندی تھلے اترو، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے جب آپ نے کسی کو دعوت دینی ہے، دعوت کا انداز اور ہے اور مناظرے کا انداز ہے اور ہے، یہ بات آپ نوٹ کر لیں آج، کیونکہ ہو سکتا ہے میں کل سے کسی مناظرے میں بات کر رہا ہوں، آپ کہیں گے تو سانو کچھ آ کیسی آپ کچھ نہیں، مجھے پتہ ہے کہاں بات کرنی ہے۔
ایک شخص مناظرہ کرنے آیا ہے تو وہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ لاؤ پھر تم آؤ میدان میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنے بیٹے، اپنی عورتیں تم اپنی عورتیں، میں اپنی جان، اور کیا ہے پھر ثم نبتہل فجعل لعنت اللہ، یہ مناظرہ ہے، یہ مباہلہ ہے، یہ مجادلہ ہے۔ پر جب دعوت دینی ہے تو پھر اختلاف کی بات ہے، پھر اتحاد کی کرو، اور اتحاد کس پر ہو رہا ہے کہ معبود صرف ہے اللہ ہے، اور اتحاد کس پہ ہو رہا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے۔ یہودیوں نے بنا لیا اور عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ عبادت صرف ہے، اور عیسائیوں کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ عبادت صرف ہے۔ یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے۔ آؤ ان باتوں پر جمع ہو جائیں، تو یہودی تو شرک کر رہے ہیں اور عیسائی بھی شرک ہے، تو جناب وہ خود کر رہے تھے، کتابوں میں نہیں تھا۔ بولیے کتابوں میں، بھائی تورات میں کوئی شرک کی بات ہے اور انجیل میں کوئی شرک کی بات ہے، اور ہم جو قرآن ان کو دعوت دے رہا ہے وہ کتاب کی طرف سے دے رہا ہے کہ جو ہماری اسلام کی کتاب قرآن پاک میں لکھا ہے وہ تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے، تو اپنے غلط عقیدے چھوڑ دو، آؤ کتابوں کی عقیدوں پر جمع ہو جائیں۔ بولیے کتابوں کے عقیدے پر جمع ہو جائیں۔ تو آگے فرمایا ایک کام اور کرو کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا، اور نہ بنا لے ہم میں سے کسی کو رب، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ بنائے ہم میں سے کوئی کسی کو رب اللہ کے سوا۔ بولیے رب اللہ کے کیا مسلمانوں نے بھی کوئی بنایا تھا؟ بولیے، پر یہ بات کرنے کا انداز ہے، ان کو دعوت دینے کے لیے اپنے آپ کو بھی وہی بات کی جو ان کو کی ہے، جو ان کو کہی ہے وہی۔ جب آپ نہیں دو بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو جو بچہ آپ کا ہوتا ہے بے شک وہ صحیح ہو، اس کی کوئی غلطی، پر آپ ساتھ اس کو بھی ڈانٹتے ہیں، اور دونوں بعد آ جاؤ، دونوں ایسا نہ کرنا دوبارہ، دونوں کوئی شرارت ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی کوئی بعض کو رب نہ بنائے اللہ کے سوا۔ اب حضرت عدی بن حاتم طائی پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ، یہ عدی حاتم طائی جو مشہور سخی ہے نا، اس کے بیٹے تھے اور صحابی ہو گئے، اور یہ صحابی ہونے سے پہلے عیسائیوں کے بہت بڑے پادری تھے، بہت پڑھے لکھے تھے۔ تو حاتم طائی کے قبیلے کا نام تھا بنو تے، اس کی وجہ سے اس کو طائی کہا جاتا تھا، طا کے ساتھ ہے، تا کے ساتھ نہیں۔ تو یہ کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ قرآن میں آیا ہے کہ اتخذوا احبارہم رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ عیسائیوں کے بارے میں کہ انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو رب بنا لیا۔ تو یا رسول اللہ میں بھی تو عیسائیوں میں رہا ہوں، ہم نے تو کسی کو اللہ کے سوا رب، تو قرآن ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ ارباب من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنانا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے عیسائی پادری تورات اور انجیل کو چھوڑ کر جو کہتے تھے حلال، تم مانتے تھے نا کہ حلال ہے؟ ہاں جی، وہ تو ان کے کہنے پر تو مانتے تھے۔ فرمایا وہ جو جس کو حرام کہتے تھے تم اس کو حرام مان لیتے تھے؟ ہاں جی، وہ تو ان کے کہنے کی وجہ سے مانتے تھے۔ تو فرمایا یہی تو ہے ان کو رب بنانا، کہ یہ اختیار تو اللہ کا ہے کہ حلال کس کو کرنا ہے اور حرام ہے۔ تو تم نے اپنے پادریوں کو جب حلال حرام کا درجہ دے دیا تو پھر تم نے ان کو اللہ کے سوا رب مان لیا۔ بولیے اللہ کے سوا رب، یہی تو ہے رب ماننا۔ اب یہاں ہمارے اہل حدیث حضرات کی ساری تفاسیر میں پڑھ کے آ رہا ہوں جو میرے پاس ہیں، جو نہیں ہے میں نے نیٹ سے نکالی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے امام ابو حنیفہ کو رب بنا رکھا ہے، کہو استغفر اللہ۔ کسی نے امام مالک کو، کسی نے شافعی کو، کسی نے حنبل کو، تو یہ ان کی بات صحیح، کیونکہ ہمارے ائمہ کرام جو ائمہ اربعہ ہیں وہ کوئی بھی چیز اپنی طرف سے حلال کرتے، اپنی طرف سے حرام کرتے، وہ وہی بات کرتے ہیں جو رب کے قرآن سے ہے، جو سرکار کی میٹھی زبان سے ہے۔ اس کی تشریح پھر کبھی صحیح۔ تو فرمایا ارباب من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا، اے میرے محبوب آپ کی اس دعوت کے بعد بھی اگر یہ منہ پھیر لے تو فَقُولُوا شَهَدُوا، آپ پھر ان کو کہہ دے کہ بھائی گواہ رہنا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، میں تو مسلمان ہوں، ہم تو گواہ ہو جاؤ۔ تو دعوت میں سختی نہیں ہے، بولیے دعوت میں سختی، کوئی منہ پھیر لو تو اس کو کہو ٹھیک ہے بھائی قالوا سلام،
دعوت میں سختی نہیں ہے, روک ٹوک میں نرمی نہیں ہے. بولیے روک ٹوک میں نرمی نہیں. جب کسی کو غلطی سے روکنا ہے تو پھر کیا ہے؟ من رعا منکم منکرن فلیغیر بیدہ. آپ نے فرمایا جب کوئی برائی دیکھو تو فلیغیر بیدہ, اس کو اپنے ہاتھ سے. اے ترجمہ سارے مولوی کر دینے جڑا تسی کر رہے ہو, روکو. اور یہ غلط ہے, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے. بڑے بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب تک نے یہ کیا ہے اور یہ غلط ہے. فلیغیر ہے, روکنے کا مطلب نہیں ہے. روکنے کا مطلب ہے تو پھر شروع ہو جائے گی. فلیغیر بیدہ, اس کو بدل کے رکھ دو. تھوڑا کھو نا سبحان اللہ. اس کو بدل کے. جب برائی روکنی ہو تو پھر منت ترلا نہیں چلتا. منت ترلا ہے کسی کو بات پہنچانے کی, منوانے میں منت ترلوا. منوانا اور ہے اور بات کا پہنچانا اور ہے. جب آپ نے کسی کو کوئی بات پہنچانی ہے تو بے شک نرمی کرے, کھلائے پلائے, ہاتھ جوڑے, پاؤں پکڑے, جو کر سکتے ہیں کر لے تبلیغی جماعت کی طرح. مگر اگر بات منوانی ہے اور کسی کو روکنا ہے تو پھر آگے زبان نہیں آئے گی, آگے ہاتھ آئے گا. آگے کیا آئے گا؟ من رعا منکم منکرن فلیغیر بیدہ, اس کو اپنے ہاتھوں سے پلٹ کے رکھ دو. یعنی اندر پاسا پٹھا کر دیو, انہاں دیاں لتاں اتے کرو تے سر تھلے کر دیو. اے جی حدیث دا مطلب فلیغیر بیدہ, اس کو اپنے ہاتھوں سے بدل دو. بولیے اپنے ہاتھوں سے بدل دو. فإن لم يستطع, اگر یہ طاقت نہیں ہے تو فبلسانہ, زبان نال انہاں دا جینا حرام کرو. ایتھے ہن کسے نہیں آکھنا سبحان اللہ, بلکہ درس تو بعد مینوں آکھنا ہے ہاتھ تھوڑا کرو. میں نے سمجھا رہا ہے کیونکہ بھائی مجھے آپ پر اٹیک کرنے کا حق نہیں ہے, اس لیے میں یہ دل لگی سے بات کہہ رہا ہوں, میں دعوت دے رہا ہوں. فإن لم يستطع, اگر ہاتھوں کی طاقت نہیں ہے تو فبلسانہ, تو ہمارے پاس زبان کی طاقت علماء کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ ممبر بھی ہے, محراب بھی ہے, تو پھر ذرا زبان سے بدل دے. روکنا نہیں ہے, بدل دینا ہے. اور بدلنے میں منت ہے نہیں چلتی بادشاہ. فإن لم يستطع, اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو فبذلک, پھر دل میں برا جانو. پر ساتھ ایک اور بھی ہے, وذلک اضعف الایمان, یہ سب سے تمہارا ضعیف ایمان ہے. ہاں جی, سب سے کمزور ترین ایمان ہے تمہارا. دو طاقتیں استعمال کرو, ہاتھ کی زبان. تو یہ ہے قولوا اشہدوا بأننا مسلمون, گواہ ہو جاؤ. اس گواہ کے دو مطلب ہیں. گواہ ہو جاؤ جو بات میں نے کی ہے تورات میں بھی وہی ہے اور انجیل میں بھی, اور دوسرا مطلب ہے گواہ ہو جاؤ تم تو مانتے نہیں ہو, میں تو مان رہا ہوں نا, میں تو یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا. اب آئیے